بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 3 نومبر بروز جمعہ ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی اہم درخواست آج منظور کی گئی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا ہے درخواست ضمانت۔ اور اب جو درخواست ضمانت سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہے اس کی کیا تفصیلات ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ جو کون سا بینچ ہوگا اور کتنے امکانات ہیں عمران خان کی ضمانت منظور ہونے کے، جبکہ دوسری جانب عمران خان کی سائفر مقدمے میں بیٹوں سے ملاقات کی جو درخواست منظور ہوئی ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لاہور ہائی کورٹ کا ایک اہم فیصلہ سامنے آیا ہے، اور یہ اسموگ کے حوالے سے ہے۔ اس وقت چونکہ بہت زیادہ لاہور کے حالات خراب ہیں، اور پورے پنجاب میں جو اسموگ ہے وہ اس نے لوگوں کے لیے مشکلات، ان کے لیے سانس لینا مشکل کر دیا ہے، اور اتنے حالات برے ہیں کہ لوگ بڑی تیزی کے ساتھ اس وبا کا شکار ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک سب کی حفاظت کرے۔ تو لاہور ہائی کورٹ میں یہ کیس ہے جو پچھلے 3 سالوں سے چلتا آ رہا ہے، اور انتظامیہ نے بھی قسم اٹھائی ہے کہ انہوں نے کوئی بھی کام قانون کے مطابق نہیں کرنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس ملک میں 1 سال سے کوئی غیر آئینی طور پر حکومت میں بیٹھے ہوں، اور پھر جب وہ اپنے ہی کسی رشتہ دار کے لیے فاتح خوانی کے لیے جائیں قبرستان، تو وہاں بھی ان کو ریڈ کارپٹ دیا جائے اور سرکاری پھول اور سرکاری وہاں پر پروٹوکول دیا جائے، تو پھر اس ملک میں کیا غریب کو کہاں انصاف ملے گا، یا عام آدمی کے مسائل پہ کوئی کیوں کام کرے گا؟ یہی وجہ ہے کہ یہ ہر سال اسموگ کا معاملہ ہے، لیکن جب سر پہ آن بنتی ہے، پوری دنیا میں بتایا جاتا ہے کہ پاکستان دنیا کا آلودہ ترین شہر لاہور بن چکا ہے، تو اس وقت خیال آتا ہے۔ اور جب عثمان بزدار کی حکومت تھی، بہتر انداز میں اس مسئلے کا حل نکالا جا رہا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پچھلے سال بھی کچھ حالات بہتر تھے، اس سال تو بہت تباہی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم صاحب نے بھی 3 سال سے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ وہ ہر صورت یہ ایمرجنسی نافذ کر کے لاہور اور پنجاب کے لوگوں کو ریلیف دلوائیں گے۔ جسٹس شاہد کریم صاحب نے قرار دیا کہ جو فیکٹریاں کالا دھواں چھوڑ رہی ہیں انہیں سیل کیا جائے، جب تک وہ بیان حلفی عدالت میں جمع نہیں کروائیں گے ان کو ڈی سیل نہیں کیا جائے گا۔ بیان حلفی یہ دیں کہ اگر دوبارہ خلاف ورزی ہوئی تو فیکٹری کو مسمار کر دیا جائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے اسموگ کے تدارک کے لیے ہارون فاروق سمیت دیگر کی درخواستوں پر سماعت کی، جس میں عدالتی حکم پر کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا، لیگل ڈائریکٹر عبدالرزاق سمیت دیگر افسران عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ جسٹس شاہد کریم نے کہا، لگتا ہے اب ہم صحیح راستے پر جا رہے ہیں، البتہ پی ڈی ایم اے تو سویا ہوا ہے، ہم ان کو جگاتے ہیں۔ عدالت نے کہا، اگر کوئی گاڑی اسموگ کا باعث بن رہی ہے تو اس کی تصویریں بنائیں، اگلے سال سے ہمیں شروع سے ہی بڑے اقدامات کرنے پڑیں گے، یہ 2 ماہ بہت اہم ہیں۔ کمشنر لاہور نے عدالت کو بتایا کہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی کریں گے۔ ہم نے ٹریفک پولیس کو بھی ہدایت کی ہے کہ اسموگ پھیلانے والی گاڑیوں کو بند کیا جائے۔ ہم نے سائیکلنگ کے رجحان کے لیے کافی اقدامات کیے ہیں۔ ہم نے ٹیپا سے بات کی ہے کہ سائیکلنگ کے لیے ایک ٹریک بنایا جائے۔ کوشش کریں گے کہ سائیکلنگ والے افراد کو ہوٹلوں پر چیزیں ڈسکاؤنٹ سے ملیں۔ کمشنر لاہور نے کہا کہ ہم اب اخبارات میں اشتہار دیں گے کہ درخت کاٹنا ایک جرم ہے، خود درخت کٹواتے ہیں اور پھر اشتہار دیں گے، اس کے لیے بھی اشتہار پیسہ غریب کا ہی لگنا ہے کہ اس پہ اشتہار دے کے۔ خیر، عدالت نے یہ حکم جاری کیا ہے کہ اسموگ کے حوالے سے ہنگامی صورتحال ہے اور ایمرجنسی نافذ کی جائے لاہور میں اسپیشلی، اور پھر باقی شہروں میں۔ اور عدالت نے 7 نومبر تک سماعت ملتوی کی، اور عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ اس معاملے کو ہم ہر صورت کیفر کردار تک پہنچائیں گے، اور لوگوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس اسموگ کی وجہ سے ہر صورت ان کو ریلیف دلوائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر، جو سیاسی کمیٹی کے بھی سربراہ ہیں، سابق اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے، اور وہ مذاکراتی کمیٹی کو بھی ہیڈ کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، ان کو بنی گالہ سے گرفتار کر لیا گیا ہے، اور یہ اینٹی کرپشن خیبر پختونخوا نے گرفتار کیا ہے۔ ڈی جی اینٹی کرپشن خیبر پختونخوا کہتے ہیں کہ ہم نے اسد کیسر کو بنی گالہ سے ان کے گھر سے گرفتار کر لیا ہے۔ اسلام آباد پولیس کہتی ہے کہ ہمارے علم میں نہیں ہے کہ اسد کیسر کو کہاں سے اور کس نے گرفتار کیا۔ اب یہ وہی حالات ہیں کہ جب پرویز الہی کو گرفتار کیا گیا، لاہور ہائی کورٹ کہتی ہے لاہور پولیس کو کہ آپ ان کو گھر چھوڑ گئے ہیں، اور وہ آگے سے لے جاتے ہیں اور لاہور پولیس دیکھتی رہتی ہے۔
اب اگر اسلام آباد کے اندر سے کسی کو گرفتار کرنا ہے اور اسلام آباد پولیس کو انفارم ہی نہیں کیا گیا، بتایا ہی نہیں گیا، اور کوئی آ کے اٹھا کے لے جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کے قانون کا مذاق نہیں ہو سکتا۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس قاضی فیض صاحب نے کہا کہ گنجائش نکالی جائے اور تمام لوگوں کو مساوی حقوق دیے جائیں اور لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، اور انہوں نے کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ دینا یہ ایک بنیادی انسانی حق ہے ہر شہری کا۔ اب وہ یہی لیول پلینگ فیلڈ ملنی تھی جو چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے بھی وعدہ کیا گیا، وہ یہی ملنی تھی کہ آج 8 فروری کو باقی جماعتیں انتخابات کی تاریخ کے جشن منا رہی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما کو گرفتار کر لیا ہے، اسد کیسر کو، اسلام آباد سے۔ دوسری طرف عمران خان کی درخواست تھی بیٹوں سے ٹیلی فونک ہر ہفتے گفتگو کروانے کے حوالے سے، اس کی عدالت نے کل بروز ہفتہ بذریعہ واٹس ایپ بیٹوں سے بات کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ پر سماعت کرنے والی خصوصی عدالت نے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے عمران خان کی درخواست کو منظور کیا۔ درخواست پر سماعت کے دوران عمران خان کے وکیل شیراز رانجھا نے عدالت سے استدعا کی کہ عدالت پہلے بھی عمران خان کو بیٹوں سے بات کرانے کی اجازت دے چکی ہے، کل ہفتہ ہے بیٹوں سے واٹس ایپ پر بات کرانے کی اجازت دی جائے۔ دوران سماعت عدالت نے درخواست منظور کرتے ہوئے جیل حکام کو کل عمران خان کے بیٹوں قاسم اور سلیمان سے بات کروانے کے احکامات جاری کر دیے۔ عدالت نے عمران خان کی ہر ہفتے کے روز بیٹوں سے ملاقات بات کرانے کی درخواست پر بھی ہر ہفتے عمران خان نے کہا تھا کہ ہر ہفتے میرے بیٹوں سے بات کروائی جائے، اس پر بھی نوٹس جاری کیا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج ایک اور متفرق درخواست دی گئی تھی کہ کل ہفتے کا دن ہے تو عمران خان کی ان کے بیٹوں سے ملاقات کروائی جائے، جس کی اجازت دے دی ہے عدالت نے، اور عمران خان اپنے بیٹوں سے گفتگو کریں گے، ٹیلی فونک جو واٹس ایپ پہ بات کریں گے۔ اب ہم آ جاتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو درخواست دائر کی گئی ہے عمران خان کی، اس کو باقاعدہ طور پر جو ڈائری نمبر ہے وہ لگ چکا ہے 22-193/2023، 22-793/2023، یہ کرمنل ہے، اپیل ہے، اور عمران احمد خان نیازی ورسز اسٹیٹ، اور دوسرے نمبر پہ ہے یوسف نسیم کھوکھر جو سیکرٹری داخلہ ہیں، ان کو بھی اس میں فریق بنایا گیا ہے چونکہ وہ مدعی ہیں، ان کو بطور مدعی اور سرکار کو اس میں فریق بنایا گیا ہے۔ Criminal petition for leave to appeal under Article 185(3) of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan against the impugned order dated 16/10/2023 passed by the Honorable Islamabad High Court, Islamabad, passed in criminal miscellaneous number 1354/2023 کہ جی ہم اپیل دائر کر رہے ہیں جو فیصلہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اس فیصلے کے خلاف جو عمران خان کی درخواست ضمانت خارج ہونے کا فیصلہ تھا اس کے خلاف۔ Whether the learned courts below have failed to take into consideration that Cypher case is yet another of the series of political motivated cases registered against the former Prime Minister of Pakistan، کہ یہ جو سائفر کیس ہے یہ اسی سیریز کا حصہ ہے جو عمران خان کے خلاف سیاسی بنیادوں پر جھوٹے مقدمات بنائے گئے ہیں۔ Whether malified ulterior motive and colorable exercise of powers by the Federal Investigation Agency operating directly under the Ministry of Interior is not seemingly visible in the instant case، کہ جی ان کی بدنیتی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ ثابت ہے کہ ان کی بدنیتی ہے اور ان کے الٹیریئر موٹیوز ہیں، ان کے اپنے مقاصد ہیں، جس وجہ سے انہوں نے عمران خان کے خلاف یہ کیس درج کیا ہے۔ Whether the repeated attempts to prosecute the petitioner by the Federal Investigation Agency including the foreign funding case does not indicate a person of pattern of malified intention الٹیریئر موٹیوز، کہ جو ایف آئی اے کی عمران خان کے خلاف کاروائیاں ہیں وہ فورن فنڈنگ کیس کے نام پہ ہوں، وہ آڈیو لیکس کیس کے نام پہ ہوں یا اس کیس کے نام پہ، کیا وہ ثابت نہیں کرتا ان کی بدنیتی کو اور ان کے الٹیریئر موٹیوز کو؟ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی عمران خان کو جان بوجھ کے جیل میں زیادہ سے زیادہ وقت رکھا جا رہا ہے، عمران خان کو انتخابات سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں تمام وہ گراؤنڈز لی گئی ہیں، بیرسٹر سلمان صفدر صاحب کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے۔ مجھے امید ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب اس میں بطور وکیل پیش ہوں گے، چونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا جو فیس ہے وہ قابل قبول ہے سپریم کورٹ کے معزز ججز کے لیے۔ بیرسٹر سلمان صفدر صاحب کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک کمپیٹنٹ آدمی ہے، لیکن ان کا وہ فیس نہیں ہے اور ان کا اس طرح کا، اور ہمارے ہاں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ فیس بھی بہت کاؤنٹ کرتا ہے۔ حامد خان صاحب ہوں یا سلمان اکرم راجہ صاحب،
تو وہ جو اس وقت وہاں پہ معزز بینچ بیٹھے ہیں اور قاضی فیصل صاحب، اگر تو قاضی فیصل صاحب خود سنتے ہیں تو پھر تو کافی امید ہے کہ اطہر من اللہ صاحب ایسے معاملات میں ریلیف دیتے ہیں۔ اگر یہ جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کے پاس چلا گیا تو وہاں پہلے تو اس بینچ میں جسٹس عائشہ ملک صاحبہ بھی تھیں، تو اس کی وجہ سے بینچ بہتر ہو گیا تھا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں، لیکن یہ بات واضح ہے کہ عمران خان کی جانب سے وہ پوری تفصیلات جو ہم آپ کو وقتاً فوقتاً بتاتے رہتے ہیں، جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کے آرگومنٹس تھے، وہ تمام چیزیں اس پٹیشن میں شامل کی گئی ہیں۔ ڈیلے سب سے بڑا جو تھا کہ اس میں جو ایف آئی آر کے اندراج ہے اس میں ڈیلے ہے، اس میں جو ایف آئی آر درج کرنے کا جو طریقہ کار ہے اس کے اوپر بات کی گئی ہے، اور جیل ٹرائل کے اوپر بات کی گئی ہے، خفیہ جوڈیشل ریمانڈ پہلے کی بات کی گئی ہے، اور خصوصی عدالت جس طریقے سے قائم کی گئی ہے، جس طریقے سے خفیہ ٹرائل کیا جا رہا ہے، یہ تمام تفصیلات اس میں دی گئی ہیں۔ اب یہ کیونکہ ضمانت ہے تو یہ ضمانت اگلے ہفتے کیس سماعت کے لیے مقرر ہو جائے گا۔ جیسے سماعت کے لیے مقرر ہوگا، ایک تو بینچ اس میں بہت اہم ہوگا اور دوسرے نمبر پہ اس میں وکیل بہت اہم ہوگا۔ امید کرتے ہیں کہ اگلے ہفتے سائفر مقدمے میں عمران خان کی ضمانت، چونکہ الٹیمیٹ اب اس میں مزید عمران خان کو اس کیس میں نہیں جیل میں رکھا جا سکتا، اور دیکھتے ہیں جو بات قاضی فیصل صاحب نے کی لیول پلینگ فیلڈ کی، وہ کہاں تک یہ سارے معاملات، چونکہ اگر تو ایسے ہی سلسلہ چلتا رہا تو جو پرامن انتخابات ہیں اس کی راہ میں یہ بہت بڑی رکاوٹ ہوگی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔